بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حکومت کچھ بھی کر لے، خبر اڈیالہ جیل سے ہی آئے گی، خبر اڈیالہ جیل کی ہی ہوگی۔ حکومت نے ایک دفعہ پھر کوشش کی لوگوں کو روکنے کی، لیکن اس دفعہ بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ عباد فاروق بھی پہنچ گئے۔ اب ایک ایسا شخص جس نے بڑی مشکل جیل کاٹی ہے، جس کا بچہ بھی اس دنیا سے چلا گیا اس کی سزا کے دوران ہی، وہ بھی پہنچتا ہے وہاں پر، کارکن بھی پہنچتے ہیں اور رکاوٹیں بھی عبور کر جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، آج فیملی سے ملاقات کا دن تھا، لیکن عمران خان سے پھر اسی طرح سے سلوک کیا گیا۔ علیمہ صاحبہ کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ علیمہ خان کو نہیں ملنے کی اجازت ملی، البتہ دوسری بہنوں کو، نورین اور عظمیٰ خان صاحبہ کو، ان کو اجازت مل گئی عمران خان سے ملنے کی۔ کافی عرصے کے بعد، کئی ہفتوں کے بعد، وکیل کو بھی، سلمان اکمل راجہ، وہ بھی خوش نظر آ رہے تھے کہ آخرکار چلے اجازت تو ملی عمران خان سے ملنے کی۔ ان کو کہا جی آپ آ جائیں، ورنہ تو ان کو بھی روک لیا جاتا تھا۔ عدالت کے چکر لگاتے رہتے تھے۔ علیمہ صاحبہ نے عدالت سے آرڈرز حاصل کیے کہ جی ان ملنے کی اجازت ہے۔ ہفتوں کے بعد ان کو پچھلی دفعہ ملنے دیا گیا، اس دفعہ پھر نہیں ملنے دیا گیا، جبکہ عدالت کے آرڈرز ہیں، فیملی سے ملاقات کا دن ہے، لیکن عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اب ہوا کیا، آج ایک بڑی خبر یہ بنی کہ عمران خان نے انکار کر دیا ہے، قیدی نے انکار کر دیا ہے۔ قیدی نمبر 804 مسلسل انکاری ہے۔ لاہور سے پولیس بھیجی گئی، بڑے ایکسپرٹس بھیجے گئے پولیس کے، کس لیے؟ کہ جی وہ پولیگرافک ٹیسٹ کرنا ہے، اور وہ اس لیے کہ ڈیٹیکٹر ہوتا ہے کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، تو اس حوالے سے عمران خان سے تفتیش کرنی ہے۔ اب ایک تو بات یہ نظر آتی ہے کہ کوئی اور ثبوت ملا نہیں عمران خان کے خلاف، تو اب یہ کہ جی لائٹ ڈیٹیکٹر جس کو کہہ لیں، جی پولیگرافی ٹیسٹ ہے، جی اس میں کوئی دھڑکن یا نبض اوپر نیچے ہو جاتی ہے اور اس طرح کا ٹیکنیکل ایک ایویڈنس اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب پاکستان کی عدالتوں میں بھی کہا گیا ہے، ویسے پاکستانی عدالتوں کا حال کوئی نہیں رہا، مگر جو اب تک کہا گیا وہ یہ کہ اس کو بہت زیادہ بنیاد نہیں بنایا جاتا کسی بھی شخص کے خلاف جرم ثابت کرنے کے لیے، یہ کافی نہیں ہوتا۔ مگر یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب 26ویں ترمیم کے بعد، ورنہ آپ عدالتوں کا حال دیکھ رہے ہیں کہ ملاقات کی اجازت بھی ملے تو ملاقات نہیں ہوتی، جس طرف چاہیں آپ موڑ دیں آپ عدالتوں کو، ان کا کیا ہے۔ تو اب عدالت جو مرضی کرتی رہے، معاملہ تو کہیں اور سے چلنا ہے۔ خیر جی، وہ ساری ٹیم آئی لاہور سے، پولیس والوں کی، پنجاب پولیس کی ٹیم آئی، اڈیالہ جیل تک ان کو رسائی ملی، عمران خان تک رسائی ملی، لیکن عمران خان سیل سے باہر ہی نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے وکلاء کی غیر موجودگی میں کسی قسم کا کوئی ٹیسٹ نہیں کروا رہا، کچھ نہیں کروا رہا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں سے بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہو گئی، ورنہ سرکاری وہ ہیں لوگ، وہ جیسا مرضی ٹیسٹ نکال دے کہ جی ہاں جی یہ ہمیں تو ٹیسٹ میں یہ رپورٹ آئی ہے۔ یہاں اگر پلیٹلیٹس رپورٹ حکومت ہوتے عمران خان کی، میاں نواز شریف کی، بن سکتی ہیں جیسی چاہیں، تو یہ تو اب عمران خان کے خلاف آپ نے بنانی ہے تو جیسی مرضی بنا لیں، وہ تو ہو نہیں سکا۔ پھر علیمہ صاحبہ کو نہیں ملنے کی اجازت ملی، دیگر لوگوں کو نہیں ملی۔ جن کو ملی ان میں عمران خان کی دو بہنیں، سلمان اکمل راجہ، بیرسٹر گوہر اور علی ظفر، سینٹر علی ظفر، ان لوگوں کو اجازت مل گئی۔ بیرسٹر گوہر نے ایک تو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کہا جی وہ پرانا کو بیان ہوگا، ابھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور عام شخصیت کے ملنے کی جہاں تک بات ہے، عمران خان نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی، کوئی ایسی شخصیت نہیں ملی، کوئی خفیہ ملاقات نہیں ہوئی، عمران خان نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ وہی بیان ہے تقریباً جو علیمہ صاحبہ نے کہا تھا۔ چیزیں کھل جائیں گی، پتہ لگ جائے گا۔ مگر جب رہائی کی بات ہوئی، عمران خان کی رہائی کی، تو اس پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی اب جس طرح پاک بھارت جنگ کے بعد اب امن کی طرف بڑھا جا رہا ہے، تو ملک میں بھی ہمیں امن قائم کرنا ہے، اور کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ضرور رہا ہوں گے، ہماری تو دعا ہے کہ خان صاحب اسی ہفتے رہا ہو جائیں، اسی ہفتے۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب تو بڑی دفعہ پرامید نظر آتے ہیں، اسی طرح علی بن گنڈا پور بھی ہیں، لیکن کارکنوں کو شکایات ہیں۔ عباد فاروق آئے، کارکن آئے، اور علیمہ صاحبہ سے جب ملے ہیں تو علیمہ صاحبہ نے اس طرح بچوں کو پیار کرتے ہیں اس طرح ان کے کندھے پر ہاتھ پھیرا، اور کہتی ہیں آپ نے بڑی قربانی دی ہے۔ تو اس نے کہا جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، آپ لوگ، فیملی سب سے زیادہ سفر کر رہی ہے، اور یہاں لیڈرشپ کیوں نہیں آتی، یہ بات فاروق نے سوال کیا۔ تو علیمہ صاحبہ نے کہا ہمیں ان کی پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں، آئے نہ آئے، ہم تو اپنے بھائی کے لیے نکلیں گے۔ تو رکاوٹیں عبور کی، پولیس نے ان کو بہت دور روکا، جس طرح ہوتا ہے گاڑی سے نہیں آنے دینا، اتنی گرمی ہے، بوڑھی خواتین ہیں، اس قدر شدید گرمی میں کہاں اتنا پیدل سفر کریں گے، 1-2 کلومیٹر دور روک دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی آتی ہیں، رکاوٹیں عبور کر کے آتی ہیں۔ کارکن جو ہیں وہ پولیس کے ناکے ان کی پرواہ نہیں کرتے، اور اس کو توڑتے ہوئے، اس حصار کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہی ہوا۔ اور عباد فاروق کہتے ہیں کہ جی ملاقات ہو نہ ہو، لیڈرشپ کو آنا چاہیے۔ اچھا، کچھ صوبائی وزیر بھی پہنچے ہیں خیبر پختونخوا کے، وہی بات، پولیس نے ان سے بدتمیزی کی، تو یہ بھی کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا۔ راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کنٹینر لگا کر، ٹرک کھڑے کر کے، لیکن جو لوگ پہنچتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ تو مزاحمت
ہے, بڑھ رہی ہے, اور کارکنوں کا پریشر لیڈرشپ پر بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کمپرومائز لیڈرشپ ہے. ہماری لیڈرشپ میں جو اس وقت لوگ آ گئے ہیں کمپرومائزڈ ہیں, اس طرح کوششیں نہیں کر رہے. کبھی شریف افضل مروت کہتے ہیں کہ جی علی بن گنڈا پور نے جو پیرول پر رہائی کے لیے عمران خان کے لیے درخواست دی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے دی تھی, اور وہ جنگ جلدی ختم ہو گئی ورنہ عمران خان کی رہائی کی بات ہو رہی تھی. یہ بات شریف افضل مروت نے ٹیلی ویژن پر کی ہے. اب اگر آپ بغور جائزہ لیں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, جو ماحول بنا ہوا ہے, اس سب میں نظر آتا ہے کہ بات عمران خان کی ہے. جتنی کوشش کی گئی کہ عمران خان کو میڈیا سے آؤٹ کر دیں, کہیں وہ نظر نہ آئے, حتیٰ کہ پاک بھارت جنگ, اس سے بڑی خبر تو کوئی نہیں تھی پاکستان میں. اس وقت بھی میاں نواز شریف, ان کا خاندان تو خاموش تھا. تو کس طرف دیکھا جا رہا تھا کہ جی عمران خان کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, فوج کے حوالے سے کیا بیان آتا ہے, قوم کے بارے میں کیا آتا ہے, اپنے لوگوں کو وہ کیا کہتا ہے, ووٹر سپورٹرز کو کیا کہتا ہے. اور جب وہ بیان آیا تو تھرتھلی مچی, بڑی خبر بنی کہ جی اس نے کہا فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے, اور ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. مودی دوبارہ حملہ کرے گا, دوبارہ اٹیک کرے گا, وہ باز نہیں آئے گا. آج دیکھ لیجئے بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان کا پانی بند کرنا ہے. یہ سب سے خطرناک وار ہوگا, سب سے خطرناک. یہ جو ابھی میزائل وغیرہ فائر ہوئے, قیمتی جانیں ان میں چلی گئیں, یہ جو پانی بند کرنا ہے, اس سے ہم قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے. کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہو جائے گا. آپ سوچئے ذرا. اور بھارت جس طرح کا اس وقت وہاں پر دور چل رہا ہے جنونی قسم کا, وہ اس طرف بڑھے گا. تو اس کے لیے آپ کو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. آپ جو مرضی کر لیں, باہر کی مدد پر دیکھیں جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, جب تک آپ اندر سے اکٹھے نہیں ہوں گے چیزیں درست نہیں ہوں گی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آگے بڑھا جائے اور کوئی راستہ نکالا جائے. اب سارے کیسز پولیٹیکل ہیں, سب کو پتہ ہے, عدالتی لحاظ سے, قانونی لحاظ سے ان میں کوئی جان نہیں ہے. لیکن نہ تو ان کے فیصلے آنے ہیں جب تک کوئی بات بن نہیں جاتی, یا کوئی ایشورنس نہیں مل جاتی, کوئی یقین دہانیاں نہیں مل جاتی عمران خان کی طرف سے, تو تب تک تو عدالتوں نے فیصلے نہیں کرنے, یا اس طرح کا انصاف فراہم نہیں کرنا جس کو انصاف کہا جائے. وہی ہوگا جو جس طرح کا حکومت چاہے گی, وہی انصاف چلتا رہے گا جو ملک میں ہو رہا ہے. ابھی آپ مخصوص نشستوں کا کیس دیکھ لیجئے, یعنی بنیادی چیزیں ہوں گی کہ ہمیشہ سے ہے, جو ججز سنتے ہیں وہی دوبارہ ریویو سنتے ہیں. سال ہونے کو آیا, اس کے بعد یہ کیس لگا, ججز کی پہلے بھرتیاں کرا لی گئیں, سارا نظام الٹا سیدھا کر دیا گیا, تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے چیزیں چل رہی ہیں. مگر اس سب کے کرنے کے بعد بھی کیا ہوا؟ کیا لوگوں نے عمران خان کو بھلا دیا؟ کیا اس کا ووٹ بینک کم ہو گیا؟ کیا کریں گے؟ کتنا عرصہ اس نظام کو گھسیٹا جائے گا؟ ابھی جو مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا ہے, بجٹ کا آپ دیکھ لیجیے, اس پہ تفصیل سے ہم آگے بات کریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو لوگ ہی جب ساتھ نہیں ہوں گے, کیا لوگ اون کرتے ہیں جن لوگوں کو حکومت میں بٹھا دیا گیا ہے, تو کس طرح آپ عوام کو ساتھ لے کر چلیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, جتنی مرضی کوششیں کر لیں. تو یہ عمران خان سے ملاقاتوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنا, لوگوں کو آگے نہ جان دینا, پکڑ دھکڑ کر لیں, جو بھی کر لیں, جو اندر ہیں وہ جب باہر آئیں گے وہ بھی شامل ہوں گے, جو باہر آ چکے ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں, نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں, اور وہ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں. گرمی سردی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نکلیں. آج بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پولیس کا حصار توڑنا. تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کہیں پنجاب حکومت جن کاموں میں زیادہ سختی کرنا چاہتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کچھ جگہ پر پیچھے ہٹتی ہے. دونوں کی سوچ ایک نہیں نظر آ رہی. ڈے ٹو ڈے چیزیں چل رہی ہیں کہ اچھا آج ملنے دینا, آج نہیں ملنے دینا, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو پیچھے بھی اب ذرا گڑبڑ ہے, کوئی ایک سمت نہیں ہے کہ جی ہاں جی بالکل دبا کے رکھنا ہے, توڑ کے رکھنا ہے. اور اس پر فیصل چودھری صاحب کا جو جملہ ہے نا کہ یہ حکومت عمران خان کے ایک ٹویٹ کی مار ہے, یہ جو بھی سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی جنگ جیت کر دی ہے, ایک عمران خان ٹویٹ آیا, انہوں نے ہل کر رہ جانا, ان کو مصیبت پڑ جانی, یہ کیا ہو گیا ہے. اور بات بھی یہ درست ہے کہ وہاں سے جب کوئی بات آتی ہے اس کا امپیکٹ ہی اور ہوتا ہے. یہاں حکومت اپنے تمام اداروں کو ساتھ ملا کر, منسٹریوں کو ساتھ ملا کر جتنی بھی پریس کانفرنس کر لے, اس کا امپیکٹ وہ نہیں ہوتا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کچھ ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی, کہیں لگتا ہے کچھ راستے بنے ہوئے ہیں, کہیں لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی سختی ہے. وہ پہلے والی سختی تو ظاہر ہے کہ نظر نہیں آ رہی, کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو چل رہی ہیں. اب شاید یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں کہ عمران خان کو ان شرائط پر منوایا جا سکے جن پر چاہا جا رہا ہے, اور عمران خان ابھی تک ان پر نہیں آ رہے. کچھ چیزوں پر شاید وہ تیار ہیں, معافی دینے پر یا ڈسکشن کرنے پر, نئے الیکشنز پر, اس پر. لیکن وہ بات جو پہلے بھی رپورٹ ہوئی ہے کہ جی احتجاج ہی آپ نہ کریں اس گورنمنٹ کے خلاف, اس پر شاید بات اب تک اٹکی ہوئی ہے. جو بھی خبر ہوگی انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.